السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 22ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 22واں پارہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے خواتین تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ تو یہ تبرج، بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار یہ زمانہ جاہلیت کا شیوا تھا۔ اسلام نے پردے کا حکم نازل کیا اور خواتین کو یہ تاکید کی کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ گھر ہی آپ کے لیے سب سے بہترین اور سب سے محفوظ جگہ ہے۔ بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلا کریں، بے ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ جایا کریں۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہے کہ خواتین ایسی ہیں کہ گھروں میں کم اور بازاروں کی سیر زیادہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، تو قرآن کے اس حکم پر عمل کیا جائے۔ ہم اور آپ اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ اپنے گھروں میں رہا کریں۔ سب سے محفوظ جگہ اور سب سے بہترین جگہ خواتین کے لیے اس کے گھر ہیں۔ اگر باہر نکلنا پڑے تو مکمل پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ آج بھی اگر بے پردگی کے ساتھ، اگر آج بھی عریانیت کے ساتھ، اگر آج بھی بے ضرورت بازاروں میں یوں ہی سیر کیا جائے گا تو یہ خواتین کے لیے آج بھی زمانہ جاہلیت کا ہی طریقہ شمار کیا جائے گا۔ یہ تبرج آج بھی جاہلیت ہی شمار کیا جائے گا، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں سے بھی اللہ رب العالمین نے خصوصی خطاب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر بعض صحابیات نے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں صرف مردوں ہی سے مخاطب ہے، عورتوں سے مخاطب ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب ہی نہیں کیا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرمائی اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا کہ چاہے مومن مرد ہوں یا مومنہ عورت ہوں، ایسے ہی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، قناعت کرنے والے مرد، قناعت کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اور بھی چند صفات کا تذکرہ کیا۔ ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا اور اجر عظیم کا، بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کی باتوں کو سنتے ہوئے ان سے بھی خطاب کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومنہ عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خطاب کیا ہے اور ان سب کو بشارت سنائی ہے جنت کی، مغفرت کی اور اپنی رحمت کی۔ چوتھی بات جو اس بارے کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی کو اختیار ہی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے اس میں اختیار باقی ہی نہیں رہتا ہے کہ اب ہم اپنے من پسند سے جو چاہیں کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہے۔ یہیں سے منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی
بھی ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے اور مخالفت سے منع کیا ہے کہ اس میں کسی کو پھر بعد میں اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس فیصلے کو ٹھکرا کر کے اپنی رائے اس میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو قرآن میں موجود ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کہاں ملیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے احادیث میں وہ فیصلے موجود ہیں، لہذا حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، اس لیے احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قرآن کے شارح ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کے صحیح معنی و مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ کی تشریح ہمارے لیے ویسے ہی درجہ ہے جس طریقے سے قرآن کی حیثیت ہے کہ عمل کرنے میں جتنا قرآن ہمارے لیے لازم و ضروری ہے ویسے ہی احادیث بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا تھا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ بعد میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس سے منع کیا گیا۔ آپ نے خود ہی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا تھا، لیکن جب دونوں میں نبھا نہ ہو سکا ان میں طلاق واقع ہو گئی۔ تب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ان سے نکاح کر دیا ہے، آپ کی شادی ہم نے زینب سے کر دی ہے۔ تو یہ واحد ایسے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے انہی کا نام صرف قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ساتویں بات اس بارے کے اندر یہ ہے کہ مومنوں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو کہ ذکر الہی سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہے، وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کی یاد سے غافل زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ جو یاد کرتا ہے اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کے دل زندہ ہیں، اس کے احساسات زندہ ہیں، وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی بڑائی بیان نہیں کرتا، وہ انسان مردہ دل ہے، اس کا ضمیر ہی مر چکا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگو اے مومنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو حکم دیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرا نام سن کر کے بھی مجھ پر درود نہیں بھیجتا وہ بخیل ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات ورفع لہ عشرہ درجات، کہ جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، چند منٹوں کا کام ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، گناہ مٹ رہے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں یا عام حالات میں بھی آپ پر درود بھیجتے رہیں، سلام بھیجتے رہے، اور وہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ، تو اس درود کو بھیجا کریں۔ اس کے بعد 9ویں بات یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر تھے؟
یہ ہمارے بعض بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے جگہ جگہ پر، لیکن جو ہمارے بھائی دلیل پیش کرتے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے گواہ بنا کر کے، ڈرانے والا بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے بھائی اس کا ترجمہ یہاں جو شاہد ہے، شاہد کا ترجمہ وہ حاضر و ناظر سے کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی بات مان لیں گے تو پھر تمام امت کے لوگ یہ حاضر و ناظر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کے بارے میں کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو۔ تو یہ پوری امت محمدیہ کے لوگ سابقہ امت کے لوگوں پر گواہی پیش کریں گے اور ان کے پیغمبروں کے برحق ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو یہاں گواہی کے معنی میں ہے، حاضر و ناظر کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر لیں گے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاضر و ناظر نہیں رہے، بلکہ امت کے ہر فرد حاضر و ناظر ہو گئے، کیونکہ یہاں اللہ نے شہداء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے، یہاں بھی اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ المہم یہ ہمارے بھائیوں کا غلط عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کے صحیح عقیدے کے بالکل خلاف ہے، لہذا آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تھے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جب بھی بات کریں سیدھی سچی بات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے مومنو جب بھی بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو، باتوں کو گھما پھرا کر کے، الجھا کر کے اور جھوٹی موٹی باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ سیدھی سچی بات کرنے کا، اچھی بات کرنے کا، سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ ہمارے اعمال میں جو خرابی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، جو کمی ہوگی، جو غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہماری سچائی کی وجہ سے، راست گوئی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ان خرابیوں کو دور کر دے گا۔ اور دوسرا یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر سچی بات کریں گے، سیدھی گفتگو کریں گے اور اچھے انداز میں بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح بھی کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ لہٰذا جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، سیدھی سچی بات کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، لوگوں کو الجھانے، گھما پھرا کر کے لوگوں کو پریشان کرنے والی باتیں نہ کریں، کہ سچی اور سیدھی بات کرنے کا یہ عظیم فائدہ ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور ہمارے دیگر جو اعمال میں جو خرابیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جا رہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے، پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہار بنایا تھا، لوہا بنانے کا فن عطا کیا تھا کہ یہ لوہے کو پگھلا کر کے مختلف قسم کی چیزوں کو تیار کر لیا کرتے تھے، سامان تیار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے تذکرے میں بڑی عظیم باتیں کی ہیں۔ ایک بات اللہ نے یہ کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہم نے پرندوں کو کر دیا تھا، ہواؤں کر دیا تھا، اور جنات کو بھی آپ کے تابع بنا دیا تھا۔ ہواؤں کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر سمیت کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو وہ بیٹھ کر تیار ہو جاتے، اور یہ ہوائیں مہینوں بھر کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر دیا کرتی تھیں۔ تو ہوائیں اڑا کر کے ان کو تیزی کے ساتھ ان مقامات تک پہنچا دیا کرتی تھیں۔ تو یہ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے تانبے کا نہر جاری کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا تھا کہ وہ اس کو پگھلا کر کے مختلف قسم کے دھات تیار کر سکیں۔ ایسے ہی جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، جو بڑے بڑے کاموں کو چند لمحوں میں بڑی آسانی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے محلوں کو تعمیر کرتے تھے، مجسمے بنایا کرتے تھے، اور کھانے پکانے والے بڑے بڑے ڈیگوں کو تیار کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت اور تابع کر دیا تھا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو جنات کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، دیمک لگ جانے کی وجہ سے وہ لاٹھی
ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں، تب جنات کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس دور میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ یہ عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا حال بیان کیا ہے۔ یہ وہی سبا ہے جہاں کی ملکہ بلقیس ہوا کرتی تھی، جس کا تذکرہ پچھلے پاروں میں ہم کر آئے ہیں۔ تو یہ سبا ایک مشہور شہر تھا جسے آج یمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ دو اعتبار سے بہت ممتاز تھے۔ ایک تو زراعت کھیتی باڑی کے اعتبار سے ان کا نمایاں مقام تھا، دوسرا یہ کہ بحری اور بری تجارت میں بھی ان کا نمایاں مقام تھا۔ یہ دو چیزیں کسی بھی علاقے کے خوشحال ہونے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بالکل خوشحال تھے۔ دو پہاڑوں کے درمیان ان کا بسیرا تھا اور دونوں پہاڑوں کے وادیوں سے پانی گر کر کے ان کے علاقے میں آ جایا کرتا تھا، اور یہ بند باندھے ہوئے تھے۔ بارش جب ہوتی تھی تو پہاڑوں سے پانی اترتا تھا اور کھیتیوں میں یہ پورا پانی چلا جاتا تھا، جس سے ان کی کھیتیاں سیراب ہوا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خوب باغات ان کو عطا کیے تھے۔ باغات اور فصلیں تھیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں، اور ان میں خوب پھل بھی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں، تم ہماری دی ہوئی رزق میں سے کھاؤ اور ہمارا شکر ادا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی، روگردانی کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میٹھے اور اچھے پھلوں کی جگہ بالکل کڑوے اور کسیلے پھلوں کو پیدا کر دیا، اور جو درخت تھے ان درختوں کو بدل کر کے بیری کے درخت پیدا کر دیے، جس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھلوں کو بدل دیا، اور جو بند باندھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب بند کو پھوڑ دیا، اور وہ سارے کے سارے پہاڑوں کی دونوں جانب سے پانی ان کے گھروں میں آ کر کے گھس گئے، اور ان کے مکانات سب کے سب ان کے اس پانی میں ڈوب گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی، اور وہ بھی اپنے گھروں سمیت سب اس پانی کے اندر غرق ہو گئے اور اس پانی میں ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا یہ حال بھی اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ فرشتے پر والے ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پر والا بنایا ہے۔ کچھ کے 2 پر ہیں، کچھ کے 3 پر ہیں، کچھ کے 4 پر ہیں، اور کچھ کو اس سے زیادہ پر اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ فرشتے پر والے ہوا کرتے ہیں، جو آسمان سے اڑ کر کے زمین پر انہی پروں کے سہارے آیا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، اور انہی پروں کے سہارے پھر آسمان پر اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے وقت ہم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی صورت میں، اور ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے۔ اس کے بعد جو دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ والا بن جائے، کیونکہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پوری کائنات کی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے عزت اور دنیا اور آخرت کی سرفرازی اور سعادت، تو وہ اللہ والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو دنیا میں جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بن جائے، اس کا اطاعت گزار بن جائے، اس کا محبوب بن جائے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو عزت عطا کرے گا۔ اس کے بعد معبودان باطلہ کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کے اندر جو چھلکا ہوا کرتا ہے، کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ایک پتلی سے جو جھلی ہوا کرتی ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اس جھلی کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، وہ اس کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو سن ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور
قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کھلم کھلا انکار کریں گے کہ کبھی اس نے ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی کمزوری کو واضح کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں، انتہائی کمزور ہیں، لہذا وہ نہ ہی کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں کہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے اور اس سے کچھ مانگا جائے اور اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کیا جائے۔ اس کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اس بات کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی جو ڈرنے والے ہیں ان کے بندوں میں سے وہ علماء کرام ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے وہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی شریعت کا، اس کے قرآن اور اس کے محبوب کی تعلیمات کا سب سے زیادہ صحیح علم موجود ہوگا، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بھی دنیا کے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نفع بخش تجارت کا تذکرہ کیا ہے کہ کون سی تجارت سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، کہ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کھلے چھپے ہر حال میں، کبھی چپکے چپکے دیتے ہیں، کبھی اظہار کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی خسارہ اور گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑی نفع بخش تجارت ہے جس میں نقصان کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ دنیا کی تجارت میں کبھی فائدے ہوتے ہیں، کبھی خسارہ ہوتا ہے، انسان نقصان سے دوچار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، میری راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ ایسے کام ہیں جس میں گھاٹا کبھی نہیں ہو سکتا، جب بھی ملے گا بڑھ چڑھ کر کے بے حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ اور اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اس سورت کے بارے میں بہت سی فضیلتوں کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں اور بہت سی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ ایک بات یہ مشہور ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اپنے مردوں کے پاس جو قریب المیت ہیں، موت کے قریب ہیں، ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری احادیث بیان کی جاتی ہیں، مگر یہ سب کے سب ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث سورہ یاسین کی فضیلت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت خاص نہیں ہے، اور قرآن کے دل والی روایت تو موضوع اور من گھڑت ہے۔ تو اس میں ایک بات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے۔ کفار یہ کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شبہ کیا کرتے تھے اور کھلم کھلا یہ کہا کرتے تھے لست مرسلا، کہ آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں، رسول ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے قسم کھا کر کے یہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، سچے پیغمبروں میں سے ہیں، اور صراط مستقیم کے اوپر قائم ہیں۔ تو اللہ نے قسم کھا کر کے آپ کی تائید کی اور آپ کی صداقت کا اعلان کیا کہ آپ بلا شک و تردد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور صحیح راستے کے اوپر آپ ہی قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ اس پارے کے اندر کیا ہے۔ المہم اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری اہم باتیں اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔